بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ وہ کسی سے کچھ کہہ نہیں سکتے، سفید پوش لوگ۔ بیکاری جو ہوتا ہے وہ تو چوراہے پہ کھڑا ہو جاتا ہے، وہ مانگ لیتا ہے، وہ لے لیتا ہے۔ بہت سارے یہ دیکھیں، یہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے، اس کے نام پہ ذرا غور کریں۔ یہ وہاں پہ جہاں پہ آپ کی آمدنی اور اخراجات کا بیلنس نہیں رہتا، یہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ جو پیسے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام لوگوں کو دے رہا ہے اس پہ لوگ اپنا گھر چلا رہے ہیں، اٹ از ناٹ پاسبل۔ دیکھیں، جو اگر ہماری کیس کو آپ وہ کریں نا، بائیفرکیٹ کریں تو کوئی 4,000 4,500 روپے مہینہ بنتی ہے۔ 4,000 روپے میں کوئی گھر نہیں چل سکتا، اس گھر کے فرد کو کام کرنا ہی کرنا ہے۔ دس از دا انکم سپورٹ پروگرام ویئر دیر از اے گیپ بٹوین یور انکم اینڈ یور ارننگ۔ جہاں وہ سفید بوش بندہ کسی سے کہہ نہیں سکتا، وہاں اسٹیٹ کی فرض بنتا ہے کہ اس کی ہیلپ کرے۔ اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کام نہیں کر سکتے۔ اگر ہم یہ ایکسپیکٹ کریں، یہ پروگرام جو ہیں امریکہ میں بھی ہیں، یہ پروگرام جو ہے یو کے جیسے ڈیولپڈ ملکوں میں بھی ہیں، یہ پروگرام پوری دنیا میں ہے۔ اور جہاں تک آپ یہ ایک دیکھیں، پروگرام اچھے ہوتے ہیں، میں سمجھتی ہوں پروگرام اچھے ہوتے ہیں، ان کو ملائن کرنا کوئی ٹھیک بات نہیں۔ پچھلی دور حکومت میں ایک کریٹ کیا گیا ایک چیز کہ بھئی اس میں یہ ہے، اس میں وہ ہے، اس میں فلاں لے رہا ہے، اس میں فلاں لے رہا ہے۔ اٹ واز اے پولیٹیکل سٹنٹ میرے حساب سے جی، اٹ واز اے پولیٹیکل سٹنٹ۔ اگر کوئی خرابیاں ہوتی ہیں تو انسان اس کو دور کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس کو پبلکلی ایگزبٹ نہیں کرتا۔ جیسے فلور آف دا ہاؤس پہ کھڑا ہو کے یہ باتیں جب کی گئیں تو گورنمنٹ آف انگلینڈ یو کے ہے، وہ ہمیں 20 ملین پاؤنڈ دیا کرتی تھی ایئرلی ایز اے گرانٹ، ناٹ ایز اے لون۔ جب یہ باتیں یہاں پر کی گئیں ہمارے فلور آف دا ہاؤس پہ، جیسے ایک حضرت کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا کہ سارے پائلٹوں کی ڈگریاں جعلی ہیں۔ اس کا پھر آپ نے دیکھا نا اس کا رزلٹ کیا تھا، اس کا ریپرکشنز کیا تھے۔ دیکھیں، ایک پارلیمنٹیرین کو، ایک اسٹیٹ جو نمائندے کو، اس کی بات کو شاید ہم ہلکا لے لیں، باہر لوگ ہلکا نہیں لیتے، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ٹھیک بتا رہے ہیں۔ وہ آج تک ہم لوگ اپنی جگہ پہ نہیں آ سکے جی، بالکل۔ تو وہ گرانٹ بند ہوگی، نقصان کس کا ہوا؟ غریب لوگوں کا ہوا۔ تو جہاں تک وہ کہا کہ وہ فلٹر لگائے گئے تھے جی، فلٹر یہ لگائے گئے تھے کہ اگر کس نے پاسپورٹ ہے تو وہ باہر ہے، کسی کے ارجنٹ شناختی کارڈ بنایا تو وہ باہر ہے، اگر کوئی عمرہ پہ گیا ہے یا زیارات پہ گیا یا حج پہ گیا وہ باہر ہے۔ آپ کو سب کو معلوم ہے کہ بہت سے ایسے غریب لوگ ہیں جن کو لوگ حج بدل کرا دیتے ہیں، یہ اپنی جگہ پہ ثواب کے لیے، ماں باپ کے لیے، کسی کے لیے عمرے پہ بھیج دیتے ہیں۔ یہ کوئی طریقہ کار نہیں تھا۔ اور جہاں تک سرکاری ملازمین کا تعلق ہے، وہ اس وقت آپ کو پتہ ہے درجہ چہارم کا بھی کلاس 4 کا جو ہے وہ بھی سرکاری ملازم کی کیٹیگری میں آتا ہے، ان کی تنخواہوں کا آپ کو پتہ ہے۔ اس وقت پالیسی بھی نہیں تھی، فیئرلی اسپیکنگ دیر واز نو پالیسی کہ گورنمنٹ سرونٹ اپلائی نہیں کر سکتے۔ کچھ ہوں گے بیچ میں، نہیں کہہ رہی کہ سب ایسا بہتر ہوگا، لیکن اس طرح سے ایک کھڑا کر دینا، اور پھر جیسے آپ نے دیکھا اس پروگرام کو سبوٹاج کرنے کی کوشش کی، نام بدلنے کی کوشش کی گئی، پیریلل پروگرام بنانے کی کوشش کی، تو نقصان کس کا ہوا؟ نقصان ملک کا ہوا، نقصان پاکستان کے غریب عوام کا ہوا۔ تو میں آپ سے یہ گزارش کرتی ہوں کہ یہ پروگرام ایک بہترین پروگرام ہے۔ یہ اب ایگزٹ پالیسی اس کے اندر آ گئی ہے، اس کے اندر اب جو ہے یہ ہنر مند کی پروگرام بھی آ گیا ہے، تو یہ مزید اس کو تقویت ملے گی اور پاکستان کے لوگوں کے لیے بہتری ہوگی۔ 21 جون کو صدر پاکستان نے ایک نیا پروگرام لانچ کیا ہے بے نظیر ہنر مند کے نام سے، اور ہمارے بھائی نے ہی اس کو وہاں پہ ساری اس کی جو تھی پروگرام کی میزبانی کی۔ تو وہ ایک ایسا پروگرام ہے جو پاکستان کا فیوچر ہے، اور پاکستان کا فیوچر جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو، اپنے آنے والی نسلوں کو پازیٹیولی انگیج کریں تھرو سکلز ٹریننگ، اور تاکہ ان کی امپلائمنٹ انشور ہو، وہ ایک باعزت روزگار اپنے لیے خود کما سکیں۔ اس پروگرام کو شروع کرنے کا 2 مقاصد ہیں جی۔ ایک مقصد تو یہ ہے کہ ہم بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں جو امداد دیتے ہیں وہ لوگوں کے لیے آسانی ضرور پیدا کرتا ہے، لیکن بہتری جو ہے وہ تبھی آئے گی، لوگوں کی زندگیاں تبھی بہتر ہوں گی جب ہم ان کو کسی نہ کسی امپلائمنٹ کی طرح لے کر جائیں گے۔ اور پاکستان آپ کو پتہ ہے کہ ہیومن ریسورس میں جو ہے خود کفیل ہی ہے، میں سمجھتی ہوں۔ اور اس ہیومن ریسورس کو جو اس وقت لائبلٹی بنی ہوئی ہے اسٹیٹ کے لیے، ہم سب پاکستان کے لیے، اس کو ایسٹ میں
تبدیل کیا جا سکتا ہے تھرو سکلز ٹریننگ، کیونکہ نہ صرف پاکستان میں بلکہ مانگ پوری دنیا میں ہے ہیومن ریسورس کی. اور میں آپ کو بتاتی چلوں کہ ہم نے اوورسیز فاؤنڈیشن کے ساتھ بھی کولیبریشن پہ ہم کام کر رہے ہیں، نیفٹیک کے ساتھ، جتنے باقی اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کے ساتھ ہم اس چیز پہ کام کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے ہم جڑ جائیں آپس میں اور بہتری کی طرف جائیں، امپلائمنٹ کی طرف جائیں، سکلز کی طرف جائیں. صرف مجھے یہ پتہ چلا ہے کہ 4.5 لاکھ لوگوں کی ڈیمانڈ ہے صرف جرمنی میں. تو اسی طرح پوری دنیا کو آپ دیکھ لیں. اور ہمارا ایک مسئلہ ہے زر مبادلہ کا. اگر یہ لوگ ٹرین ہو کر، اور ٹریننگ بھی وہ ٹریننگ ہو جو ایکسیپٹیبل ہو انٹرنیشنلی سرٹیفائڈ ٹریننگز، اور وہ وہاں جا کر نہ صرف اپنے لیے، اپنے خاندان کے لیے باعزت روزگار کمائیں گے، بلکہ پاکستان کے جو زر مبادلہ کا ایک ہمیشہ سے ایشو رہتا ہے اس میں بھی کافی ہمارے مددگار ثابت ہوں گے.